یہ پڑھایا جاتا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو میم ساکن کا اخفا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے جا اکم بھی، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے؟ جا اکم بھی، یہ میم ساکن آئی نا بیٹا، اس کے بعد با آیا کہ نہیں؟ تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ میم ساکن کا اخفا ہوگا۔ اب آپ لوگ یہاں بھی قرآن پاک میں پڑھیں گے، یہ قاعدہ جاری کریں گے۔ آگے نا بات سمجھ میں؟ اچھا اب یہ بتائیے جا اکم، یہاں پہ کون سا مد ہوگا؟ جو پرانے لڑکے ہیں وہ بتا پائیں گے۔ مد لازم ہوگا بیٹا۔ مد لازم کے لیے کیا ضروری ہے بیٹا؟ حرف مد کے بعد سکون لازم، تو مد لازم ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ حرف مد کا حمزہ ایک کلمے میں ہے نا، لیکن وہ متحرک ہے، ساکن نہیں ہے، تو مد متصل ہوگا نا۔ اب دوسرے کلمے میں ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ مد منفصل ہو جاتا ہے۔ حرف مد کے بعد، حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی تمام ہے تو مد متصل ہوگا۔ جیسے جا اکم، کیا ہے؟ جا اکم، جا اکم ہے نا، تو یہ کیا ہو گیا؟ مد، اور حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا تو مد منفصل ہوگا۔ اس کو یاد کریں۔ جیسے کلمہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ کلمہ کہتے ہیں جیسے مانی مثال کے طور پہ اولئک ایک کلمہ ہے، الا ایک کلمہ ہے، ہدا ایک کلمہ ہے۔ اب لیکن ہدم کو اس میں ملا دیں گے ہم، کیونکہ پھر قاعدہ وہاں پہ آ جاتا ہے نون ساکن کی تنوین کا، نون میں سے کوئی حرف آئے۔ چلو اب نام نارمل کرتے ہیں، جیسے محمد ایک کلمہ، خوشحال ایک کلمہ، رضا ایک کلمہ، قادری ایک کلمہ، نوری ایک کلمہ، ابو للائی ایک کلمہ، شہبازی ایک کلمہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو حرف مد کے بعد حمزہ جب دوسرے کلمے میں ہوگا تو مد منفصل ہوگا۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا علی سمعہم وعلی ابصارہم، وعلی ابصارہم، اب جیسے یہاں پہ لگ دیا وعلی، یہ کلمہ ہوا نا، آگے ہم لکھتے ہیں ابصارہم، ابصارہم۔ اب بتائیے وعلی پہ مد ہوگا کہ نہیں بیٹا؟ جی ہوگا نا، کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا، اور یہاں پہ حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آیا۔ جاءکم سفہاء رحماء ماء جاء، ہے کہ نہیں؟ تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب آپ قرآن شریف میں اگر آپ پڑھتے بھی ہیں اور آنکھ بھی آپ کا اگر بند ہو اور آپ کو یاد بھی نہ ہو، تو یہ قاعدہ جب آپ کو یاد رہے گا تو آپ ایسے ہی پڑھتے پڑھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مد متصل کہاں ہو رہا ہے، مد منفصل کہاں ہو رہا ہے۔ تو اب ان چیزوں کو سمجھ میں آپ کے آ گئی کہ نہیں؟ یہ ساری باتیں، تو اب ہر کوئی مد متصل منفصل کرے گا کہ نہیں؟ ساتھ ہی ساتھ جو میں قاعدہ بتاتا ہوں، سارے قاعدے کو اپنے اعتبار سے، میرے اعتبار سے نہیں، اپنے اعتبار سے کہ آپ کیسا سمجھتے ہیں اس اعتبار سے آپ کاپی پر لکھیے۔ اگر آپ کے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، تو میں بتا پاؤں گا۔ ٹھیک